لیکن بہرحال موت تو بڑی ضروری ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آج دنیا میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، نہتے شہریوں کو مار دیتے ہیں، بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، جو جنگی قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو اوور رول کر کے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں، تو کیا ویسے ہی ان کو اوور رول کر دیا جائے؟ اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ کون سا کنونشن، کون سا اصول، جس کی طاقت اس کی اخلاقیات اس کے اصول، بس تم کس اصول کی بات کرتے؟ جس کی معیشت اس کا اصول، بس یہ چل رہا ہے۔ تو کیا یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے کائنات کا۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھا ہے اور پریشان بیٹھا ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ مجھے بتائیں۔ کس نے تیاری نہیں کی، اس کو امتحان آتا نہیں ہے، اس کو سلیبس دیا گیا تھا، اس نے سوال تیار نہیں کیے، اب اس کو سوال نہیں آ رہا، یہ پریشان بیٹھا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آؤ میں اب تمہیں ایک امتحان گاہ کا بتاتا ہوں، ایک ایگزامینیشن سینٹر کا بتاتا ہوں، اس کا نام ہے قبر، اور یہ وہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور جہنم کی گرمی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور یہ ایسی ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان نے جانا ہے۔ عام طور پہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن سینٹر میں نہیں جاتا، عام طور پہ جو بڑے عہدے، بڑے پیسے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی ایگزامینیشن سینٹر میں امتحان گاہ میں نہیں جاتا، اور ہر ایک کی امتحان گاہ الگ الگ ہوتی ہے۔ فائنانس آفیسر والے کی الگ ہوگی، آئی ٹی والے کا الگ طریقہ کار ہوگا، انجینئرز کی الگ امتحان گاہ ہے، میٹرک کی الگ ہے، لیکن یہ جہاں سب نے جانا ہے اس کا سٹائل ایک ہی ہے۔ تنگ ہے یہ، اوپر سے بند ہے یہ، اور اوپر سے جب لیٹے ہوگے نا تو مٹی بھی ہلکی ہلکی گر رہی ہوگی۔ اور یہاں تو ایگزامینیشن سینٹر کے باہر پتہ نا ابو بائک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ باہر اپنا ہی محلہ ہے، وہ پتہ یہ جنرل اسٹور ہے، باہر نکلیں گے وہ سڑک یہ میرے گھر جاتی ہے۔ لیکن اس امتحان گاہ میں جب لیٹے ہوگے نا، اپنے سکوں کے قدموں کی آواز آئے گی جاتے ہوئے کی، they are going and they will never come back۔ آپ کتنا چلے گئے ہیں؟ اور دنیا کے امتحان کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن ہے نا، اندر وہ جو امتحانی مرکز ہوتا ہے اس کا اندھیرا، لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی، ڈر ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اچانک دروازہ کھلتا ہے، ممتحن اندر آتا ہے، انویجیلیٹر آتا ہے امتحان لینے والا، اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا نا جس کے اندر پیپر پڑے ہوتے تھے، دیکھ کے ڈر سا لگتا ہے کہ یار، لیکن ہوتا تو اپنا انکل ہی ہے نا، وہ انکل ہی ہے نا، ہمارے سر ہیں، ٹیچر ہیں۔ لیکن اس قبر کے ایگزامینیشن ہال میں جو انویجیلیٹرز آئیں گے ان کا نام منکر اور نکیر ہے، اور حدیث میں آیا ان کا رنگ کالا، آنکھیں نیلی، اور وہ جو قبر کی دیواریں ان کو اپنے دانتوں سے چیر کے توڑ کے اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے، اور آ کے یہ نہیں کہیں گے اٹھنا بھائی تمہارا پیپر ہے ایگزامینیشن، نہیں، جھڑک کر اٹھائیں گے، اور پہلا کوشچن کمپلسری کوشچن، نو چوائس، پہلا من ربک، ہو از یور لارڈ۔ تو جب تیاری کا موقع ملا ہے، کوئی جاننے پہچاننے کی کوشش کی ہے تمہارا رب کون ہے؟ کوئی تعلق بنایا ہے؟ کوئی معرفت الہی کے لیے کوئی اٹیمپٹ کیا ہے؟ نہیں۔ دوسرا کمپلسری کوشچن، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جھڑک کرنے والا انداز ہے، ذرا سخت انداز ہے۔ کیا دین کی تعلیمات کو سمجھا، پڑھا؟ اور پھر نبی پاک کی پہچان کا پوچھا جائے گا تو کیا ان کی سنتوں پر عمل کیا؟ اے کاش ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر کی آواز کی گرج جو ہے نا کڑک کی طرح ہوگی۔ کاش اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنایا جائے، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، وہ کفن جو عزیزوں نے دیا وہ ہٹ جائے اور اس جگہ جنت کا کفن آ جائے۔